بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کا یہ پیغام بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ دراصل اس کا پس منظر یوں ہے کہ مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا کہ ایک دکاندار نے، اس کے آگے کوئی ملازم ہے، نوجوان لڑکا جسے نماز پڑھنے کی عادت ہے، وہ نماز کا شوقین ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وقت مانگتا ہے تو اس کا مالک اسے ایک تو اولاً منع کرتا ہے، پھر وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ پابندی کرتا ہے نماز کی، تو وہ مالک اس کے گھر والوں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے لے جاؤ، اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، مسلمان ہے۔ سوچئے ذرا، نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ اس تعلق سے ایک دو باتیں ذرا موقع کی مناسبت سے آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ کوئی سا بھی انسان کوئی بھی گناہ کر لے، مومن کسی بھی گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، کتنے بڑے سے گناہ کیوں نہ کر لے۔ مثلا کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی آدمی شراب پی لے، غیبت کر لے، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ گناہ کرنے سے گنہگار تو ہوگا، لیکن کوئی گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، جو بہت بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کی بنیاد پر سچ مچ آدمی نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے جب ایمان لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ چیزوں میں رعایت طلب کی تھی کہ اللہ کے نبی، ہم نئے مسلمان ہیں، ہمیں رعایت دی جائے، تو نبی علیہ السلام نے جہاں انہیں بہت ساری چیزوں میں رعایت دی تھی، ان میں سے زکوٰۃ بھی تھی، لیکن جب نماز کی باری آئی، انہوں نے نماز میں بھی تخفیف کی گزارش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاتے جاتے دنیا سے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ اس لیے خود بھی نماز کا اہتمام کریں، شوق سے نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کے ماتحت لوگوں کو، آپ دکاندار ہیں، آپ باس ہیں، آپ کے آگے آپ افسر ہیں، آپ کے نیچے کے لوگ ہیں، انہیں بھی تعلیم دیں۔ اگر وہ پڑھنا چاہتے تو انہیں وقت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے زوال کا ذریعہ بنے۔ تو نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی، اور آخرت کی زندگی میں بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور وقت مقررہ پر اللہ ایمان پر موت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔